بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل تاج ولا بحر ساجن ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في قرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعظ لهم عذاب مهينا. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. معزز سامعین کرام، ماتم داران سرکار عبداللہ الحسین، سوگوارانی جناب سید سوگوارانی بی بی جناب زہرا سلام اللہ علیہ، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہ السلام کا، اور خصوصی صدقہ ہے شہزاد یہ کونین مادر حسنین بنت جناب رسول الثقلین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بطول عذرا حور انسیہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وسلم. کہ بی بی کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے روز ازل سے ہمارے دلوں پہ محمد، دھڑکنوں پہ علی، سینوں پہ حسین اور بازوؤں پر عباس لکھ دیا. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو کربلا اور اہل بیت سے وابستہ رکھ کر باحیثیت بنا دیا. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہم جیسے گناہگار بندوں کو فرش رضا پہ بلا کر رسولوں کے پہلو میں بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا. اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس محبوب کی محبت عطا فرمائی کہ جس محبوب کو اس نے وجہ خلقت کائنات قرار دیا. اہل علم ہے، اہل نظر ہے، علماء خطبہ
شعراء کا مجمع ہے، میں فقرہ صرف کر رہا ہوں، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہماری آنکھوں کے اس اندھے کنویں کو یوسف اشک عزا عطا فرمائے، اور ایسے یوسف کہ جن کا خریدار مصر کا بازار نہیں زہرا کا رومال ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ یہ وہ احسانات عظیم ہے کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو جائے تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ عزیزان گرامی، سرزمین کربلا پہ موجود ہیں اور ایام عزائے فاطمیہ کی مجلسوں کو برپا کر رہے ہیں۔ یقیناً ہمارے لیے ایک سعادت کی بات ہے۔ قرآن مجید میں اس آیت کہ جس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت کے ذریعے ہم آپ کے سامنے یہ بات رکھنے جا رہے ہیں کہ ظالم کے اوپر لعنت کرنا ہمارا حق واجب ہے۔ ظالم کے اوپر لعنت کرنا ہمارا حق واجب ہے، اور یہ حکم ہمیں قرآن نے دیا ہے، یہ ہمارا قرآنی ادھیکار ہے، اس کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ ایسا نہیں کہ کسی بشر کا کلام ہو جو آج بتایا اور کل کو ختم ہو گیا، بلکہ یہ وہ کتاب کہہ رہی ہے کہ جسے قیامت تک باقی رہنا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے عزیزان گرامی کہ جس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس کتاب کو پہاڑوں کے اوپر نازل کیا جاتا تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتا۔ اس کتاب میں قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ زمین سے لے کے آسمان تک کوئی ایسی شے غائب نہیں ہے کہ جو اس قرآن کے اندر موجود نہ ہو۔ یعنی قرآن جو طیب بھی ہے، قرآن جو نور بھی ہے، قرآن جو ہدایت بھی ہے، قرآن جو چشمہ بھی ہے، مگر قسم ہے مجھے اسی قرآن کے عزت کی، اگر آج کوئی مسلمان یہ کہے کہ قرآن مردہ ہے تو سارے یہ کہیں گے یہ کافر ہو گیا، اس کا گھر جلا دو، اس لیے کہ یہ قرآن کو مردہ کہہ رہا ہے۔ اے سعودی عرب کے حرام دودھ پہ پلنے والوں، میرے نبی کی گستاخی کرنے والوں، مافیا کی اولادوں، اگر جب قرآن مردہ نہیں ہے تو قرآن بتانے والا محمد کہاں سے مر گیا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ 1400 برس بیت گئے، ہم بھی تو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب قرآن مردہ نہیں ہے تو پھر قرآن بتانے والا محمد وہ کیسے اس دنیا سے چلا جائے گا، وہ کیسے مر جائے گا؟ عزیزان گرامی، تو یہ قرآن کہہ رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وعد لہم عذاب مہین۔ یہ ہمارا قرآنی ادھیکار ہے، یہ لعنت کرنا ہمارا قرآنی ادھیکار ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ صاحب ایسی مجلسوں سے کیا حاصل، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے اندر شعور نہیں، جہالت پائی جاتی ہے۔ شعور نہیں، جہالت پائی جاتی ہے۔ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن اگینسٹ آف قرآن بات کرتے ہیں۔ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کے خلاف بات کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن میں تو جو بھی چیزیں ہو وہ سب کی سب حقیقت ہے، لہذا ہم قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن کے خلاف بات کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جتنا ہو سکے، اور آج پوری دنیا میں ایام عزائے فاطمیہ کی مجلسوں کو برپا کیا جا رہا ہے، جتنا ہو سکے ایام عزائے فاطمیہ کی مجلسوں کو برپا کیجیے۔ اور یہ میرے جملے نہیں، یہ ایک فقیہ ہے اہل بیت آیت اللہ العظمیٰ شیخ وحید خراسانی، جنہوں نے بارہا اپنی تقاریر میں ارشاد فرمایا کہ کثرت کے ساتھ جتنا ہو سکے ایام عزائے فاطمیہ کی مجلسوں کو برپا کیجیے، اور اس بات کا ثبوت دیجیے کہ شہزادی
کل آپ کا جنازہ رات کے پردے میں اٹھا اور ہم اس خدمت سے محروم رہ گئے. دعا دیجیے ان کو کہ جن کے ذریعے سے آپ اس دنیا میں آئے اور ایام عزائے فاطمیہ کی مجلسوں کو برپا کرائے. لیکن عزیزان گرامی، ہمیں تکلیف اس وقت ہوتی ہے کہ جب لوگ اپنے باپ دادا کے قاتلوں کا نام بتانے میں گریز نہیں کرتے، حتیٰ کہ ہم اپنے سگے بھائیوں کو چھوڑنے پہ تیار نہیں، رشتہ دار ناطے کو چھوڑنے پہ تیار نہیں، لیکن جب قاتلان زہرا کی بات آتی ہے تو لوگ یہ کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں صاحب اسے نہ چھیڑیے گا، اگر اسے چھیڑ دیا تو اتحاد ٹوٹ جائے گا، اسے نہ چھیڑیے گا. امداد امام صاحب مرحوم کہ جو سابق اہل سنت تھے اور ان کے استاد ایسے تھے کہ جو کٹر دشمنان اہل بیت میں سے تھے، کٹر دشمنان اہل بیت میں سے. اور یہ خود بھی لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ جو لوگ اپنے آپ کو سید بھی کہتے ہیں اور مخالفت اہل بیت بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ لوگ کون ہیں کہ جو آپ کا لبادہ پہن کے آپ کی صفوں کے اندر گھسے ہوئے، یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو آپ چھپا رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو آپ بیان نہیں کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، شاعر ذہین اللہ مقامہ، جنہوں نے پردہ اٹھتا ہے، بزدلی اقربا پروری، یہ ساری کتابیں لکھی ہوئی ہے. ہم نے ان بزرگوں کو سنا ہے کہ جو دیوبند کے کٹر تھے، لیکن جب وہ آپ کی طرف کنورٹ ہو کے آئے تو اگر ان کے سامنے کسی نے مخالفت اہل بیت کا نام لے کر آگے حضرت لگا دیا تو وہ اسے اپنے کمرے سے اٹھا کے بھگا دیتے تھے. انہیں یہ بھی گوارا نہیں کہ کوئی زہرا کا دشمن ہو، اہل بیت کا دشمن ہو اور اس کو حضرت کہہ کے بلایا جائے. لیکن عزیزان گرامی، تکلیف اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہم لوگ اپنے دشمنوں کے سلسلے سے کسی قسم کی رواداری پہ تیار نہیں ہوتے، لیکن جب قاتلان زہرا حق کے جناب امیر کی بات آتی ہے تو لوگ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں. یہ سورہ احزاب کی آیت ہے جس میں پروردگار نے صاف صاف یہ کہہ دیا ان الذین یؤذون اللہ، بتحقیق کہ جو لوگ اللہ کو اذیت دیتے ہیں. اب اللہ کو اذیت ہوتی کیسے ہے؟ اب آپ یہ سمجھیے کہ جب ایک سجدہ کرنے والے نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو پھر خالق کو تکلیف ہوئی کہ میں نے اسے اپنے دست قدرت سے بنایا تھا اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کا سجدہ نہیں کروں گا، تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کا سجدہ نہیں کروں گا. اب اگر اللہ حکم دے اے رسول اسے پہنچا دو، اب اگر کوئی اس کے خلاف جائے تو پھر اللہ کو بھی تکلیف، رسول کو بھی تکلیف، دونوں کو تکلیف. عزیزان گرامی، شیطان کے موازنے میں میں کیا کروں کہ کسی کا ایک شعر ہے کہ جتنے بھی علی کے دشمن ہیں ان سب کو جمع کر کے دیکھو، جتنے بھی علی کے دشمن ہیں ان سب کو جمع کر کے دیکھو، دربار خلافت کچھ بھی نہیں، شیطان سمجھ میں آ جائے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد کی بارگاہ. جتنے بھی علی کے دشمن ہیں ان سب کو جمع کر کے دیکھو، دربار خلافت کچھ بھی نہیں، شیطان سمجھ میں آ جائے. عجب نہیں میں پروردگار سے کہوں پروردگار تیرے اتنے سجدہ کرنے والے بندے ہیں، اگر ایک نے سجدہ نہ کیا تو پھر تجھے تکلیف کیوں ہوئی؟ آواز قدرت آئے گی کہ قبلہ معاملہ صرف ایک سجدے کا نہیں ہے. کہا میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں، میں یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو جب میں ایک سجدہ نہ کرنے والے کو نہیں بخشتا تو پھر غدیر کے میدان میں 1.25 لاکھ حاجیوں کے بیچ اگر کسی نے ولایت علی کو ٹھکرایا تو میں اس کو بھی نہیں بخشوں گا. اگر کسی نے ولایت علی کو ٹھکرایا تو میں اس کو بھی نہیں بخشوں گا. عزیزان گرامی، امداد امام صاحب مرحوم لکھتے ہیں کہ یہ جتنے لوگ مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، نہ تو ان کو رسول سے محبت تھی، نہ ان کو قرآن سے محبت تھی، نہ ان کو اہل بیت سے محبت تھی. یہ سب کے سب دلوں میں اقتدار کی ہوسیں لے کے آئے تھے، ان کے سینوں میں بغض بھرا ہوا تھا. اور یہ
इस कोशिश में थे कि किसी तरीके से रसूल को कत्ल कर दिया जाए, किसी तरीके से रसूल को कत्ल कर दिया जाए। आप सब पढ़े लिखे हैं, वाक़े अक़बा जब हुआ, यानी जब पैगंबर गदीर से वापस आ रहे थे, तो यहां से हर एक का शारे अलग अलग बटा हुआ था। तो पैगंबर को एक ऐसी पहाड़ी के दरमियान से होके जाना था कि जहां से सिर्फ एक ऊंट गुजर सकता था, सिर्फ एक ऊंट गुजर सकता था। अब तारीख ये कहती है कि कुछ मुनाफिक जल्दी से उस पहाड़ी पे जाकर छुप गए और अपने चेहरे पे नकाब डाले हुए कि कोई हमें पहचान न पाए, कोई हमें पहचान न पाए। तारीख कहती है कि हुज़ैफा मेहारे नाका पकड़े हुए रसूल की आगे आगे चल रहे हैं। अब जैसे उस मंजिल पे पहुंचे, बस एक मर्तबा यहाँ पे दो तरीके की रिवायतें मिलती हैं। एक तो ये कि उधर से पत्थर गिराया जाए ताकि ऊंट फड़क जाए, दूसरा ये कि बिजली चमकी। अब जैसे ही बिजली चमकी तो एक मर्तबा रसूल ने फरमाया, ऐ हुज़ैफा पहचाना कि ये कौन लोग हैं? तो एक मर्तबा हुज़ैफा ने कहा, या रसूल अल्लाह, उनको तो न पहचान पाया मगर सवारियां सबकी पहचान ली। जब सवारियां पहचान ली गई तो अब सवार कहां छुपेंगे? जब सवारियां पहचान ली गई तो फिर सवार कहां छुपेंगे? अब एक मर्तबा तारीख कहती है कि ये वाकया गुजर गया और सब के सब अपने अपने घरों को चले गए। उसके बाद कुछ मुनाफिक जब रसूल मस्जिद नबवी में आके बैठा करते थे मस्जिद में, तो हुज़ैफा उनके साथ हुआ करते थे। तो कुछ मुनाफिक खास तौर से आते थे जो हुज़ैफा के बराबर में आके बैठते थे और पूछते थे, हुज़ैफा कहीं हमारा नाम तो नहीं था, कहीं हमारा नाम तो नहीं था, कहीं हमारा नाम तो नहीं था। अब एक मिसाल दे रहा हूं मैं, कहीं हमारा नाम तो नहीं था। डकैती पड़ी मिसाल के तौर पे नजफ के अंदर, हम यहां जाके क्यों पूछ रहे कि एफआईआर में हमारा नाम था कि नहीं था? सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में। इसका मतलब ये बार बार पूछना कि कहीं हमारा नाम तो नहीं था, इसका मतलब कि तुम उस जुर्म में शामिल थे, उस जुर्म में शामिल थे। अज़ीज़ान गिरामी, चूंकि दामने वक्त में गुंजाइश नहीं है, बस मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूं। पूरी दुनिया में इस वक्त अय्याम अज़ाए फातिमिया बर्पा हो रहा है। खुदा उन मलऊनों पर लानत करे कि जिन्होंने इस्लामी सरबराहों को शहीद किया। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी, जब हम इतनी जुर्अत रखते हैं कि हम उन मलऊनों के ऊपर लानत कर सकते हैं, तो क्या हम ये नहीं बता सकते कि जनाब मोहसिन का कातिल कौन था? जब हमारे पास इतनी जुर्अत है तो क्या हम ये नहीं बता सकते कि हम जनाब मोहसिन का कातिल कौन है? किसने जलता हुआ दरवाजा गिराया? मीडिया बहुत सी दहशतगर्दी को चलाती है, ये भी तो बताइए कि सबसे बड़ी दहशतगर्दी कहां के ऊपर हुई? जरा आइए मदीने चलिए, एक घर से धुआं उठ रहा है और ये धुआं किसी चूल्हे जलने का धुआं नहीं, बल्कि उस दरवाजे के जलने का है कि जहां रसूल आके सलाम किया करते थे, जहां जिब्रील भी आता था तो वो इजाजत तलब करता था। ये उस दरवाजे के जलने का धुआं है। हाँ आज़ादारों, तारीख ये कहती है कि जब जलता हुआ दरवाजा जनाब सैयदा के ऊपर गिरा तो तारीख ये कहती है कि 90 से 95 अफराद उस दरवाजे पे पैर रख कर गुजर के आगे गए हैं।
ہاں عزاداروں، مگر جب بی بی کو غش آیا اور جب غش افاقہ ہوا، مگر تاریخ یہ کہتی ہے کہ بی بی نے یہ نہیں کہا کہ اے فضہ میرا محسن شہید ہو گیا، اے فضہ میری پسلیاں ٹوٹ گئی، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا اے فضہ بتاؤ علی کہاں ہے؟ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا، رونے میں کمی نہ کریے گا، اس لیے کہ جب مجلسوں میں گریہ بلند ہوتا ہے تو اہل بیت کی توجہ بڑھ جاتی ہے۔ ہاں عزاداروں، تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب بی بی دربار میں گئی ہیں، جب بی بی دربار میں گئی اور بی بی نے جب رسول کی تحریر کو دکھایا اور جب اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پہ پھینک دیا گیا، پاکستان کے اندر ایک خطیب تھے عبد الحسین صاحب، جب وہ مسائل میں یہ جملہ پڑھتے تھے تو اپنی جیب سے کاغذ کا ٹکڑا نکالتے تھے اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پہ پھینک دیتے تھے اور روتے ہوئے اترتے تھے، ان سارے ٹکڑوں کو جمع کر کے پھر منبر پہ آ کے بیٹھتے تھے اور روتے ہوئے مجمع سے کہتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی؟ روتا ہوا مجمع کہتا تھا چند لمحے لگ گئے، چند لمحے لگ گئے۔ وہ خطیب چیخ مار کے کہتے کہ جنہیں تم چند لمحے کہہ رہے ہو، فاطمہ بوڑھی ہو گئی تھی، بال سفید، اے بابا یہ آپ کی امت ہے۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا۔ میں سارے مسائل کو چھوڑتے ہوئے لو عزاداروں، جب وقت رخصت آیا، بی بی نے وصیت کی اور بی بی نے وصیت کی اے علی فلاں فلاں کو میرے جنازے میں نہ آنے دینا، اے علی رات میں میرا جنازہ اٹھائیے گا، رات میں میرا جنازہ اٹھائیے گا۔ لو عزاداروں، تاریخ یہ کہتی ہے کہ جیسے ہی علی جنازے کو لے کے چلے، جنازے کو لے کے چلے، اب جب قبر کے پاس آئے، چاہتے ہیں کہ قبر کے اندر اترے، مگر دو ہاتھ نمودار ہوئے، اے علی لاؤ میری امانت کو میرے حوالے کر دو، اے علی لاؤ میری امانت کو میرے حوالے کر دو۔ عزاداروں، روزانہ کا یہ دستور تھا کہ علی فاطمہ کی قبر پہ قرآن پڑھا کرتے تھے، بس آخری جملہ اور مسائل تمام ہے۔ روزانہ علی قبر زہرا پہ قرآن پڑھا کرتے تھے، مگر عزاداروں ایک دفعہ ایسا منظر ہوا کہ قبر زہرا سے آواز آئی اے علی رک جائیے، اب جلدی گھر جائیے، اس لیے کہ میرا حسین پیاسا ہے، میرا حسین پیاسا ہے، میرا حسین پیاسا ہے۔ میں کہوں گا ہاں بی بی، یہ شہر مدینہ ہے، یہ شہر رسول ہے، جہاں آپ کو حسین کی پیاس کا بڑا اندازہ ہے، مگر اے بی بی ذرا کربلا میں آؤ، آپ کا یہ بیٹا تین دن کا بھوکا اور پیاسا، بے گور و کفن، کربلا کی جلتی خاک، حسین تنہا، حسین تنہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، قسم پہ قضائی و تسلیم۔